لوگ کہتے ہیں سانپ نے ڈنگ مارا، میں نے کہا نہیں، اس سانپ کو خوشبو محسوس ہوئی، کائنات کا تاجدار غار کے اندر آیا ہے، یہ میرے آقا کے چہرے پر انوار کی زیارت کرنا چاہتا تھا۔ رب نے کہا میرے نبی تک آنا چاہتا ہے نا، ابو بکر کے قدم چوم کے آ، پہلے ابو بکر کے قدم چوم پھر میرے نبی تک آ۔ اپنی تقریر کا آغاز ایک دلچسپ جملے سے کرنا چاہتا ہوں۔ سٹیج پہ جتنے علماء ہیں میرے اس جملے کی داد دینے میں کنجوسی نہ کریں۔ آپ میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں انہیں میرا یہ جملہ لذت دے، وہ بھی تھوڑے سے ہاتھ کھولیں، ساتھ دیں۔ بندیالوی کہتا ہے قصر نبوت کی آخری اینٹ میرا نبی ہے۔ قصر سمجھتے ہیں؟ محل قصر نبوت کی آخری اینٹ میرا نبی ہے، اور قصر امت کی پہلی اینٹ ابو بکر ہے۔ قصر نبوت کی آخری اینٹ میرا نبی ہے، اور قصر امت کی پہلی اینٹ ابو بکر سیدنا صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالی۔ ابو بکر کو رب نے پیدا ہی نبوت کی تصدیق کے لیے کیا تھا۔ آپ قرآن پڑھیں، جو نبی بھی اس دنیا میں آیا وہ اپنے سے پہلے نبی کا مصدق بنا۔ مصدق تصدیق کرنے، اور آنے والے نبی کے لیے مبشر بنا، خوشخبری دی، اس نے خوشخبری دی۔ پہلے نبی کا مصدق بنا، آنے والے نبی کے لیے مبشر بنا۔ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں مصدقاً، جو مجھ سے پہلے کتابیں آئیں، پیغمبر آئے، میں ان کا مصدق ہوں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِی اسمہ احمد، اور میں اپنے بعد آنے والے ایک رسول کا مبشر ہوں، اس رسول کا نام احمد ہوگا۔
صلی اللہ. اہل علم لوگ اگر توجہ کریں، مکتب اہل حدیث میں ہوں، کوئی ہمارے دیوبندی بھائی بھی آئے ہوں تو وہ جو اہل علم ہیں اور جو طلبہ ہیں، بات میری سنیں. بندیال بھی اچھی بات کہہ گیا ہے، نئی بات کہہ گیا ہے، تو پھر تھوڑے سے ہاتھ کھول دیں. میرے نبی کا مشہور نام محمد ہے صلی اللہ. حضرت عیسیٰ نے یہ نہیں کہا مبشرم برسولی یاتی من بعدی اسمہ محمد. کس نام کے ساتھ بشارت دی؟ اسمہ احمد. میرے آقا نے فرمایا میں زمین والوں میں محمد کے نام سے پہچانا جاتا ہوں اور میں آسمان والوں میں احمد کے نام سے پہچانا جاتا ہوں. حضرت عیسیٰ نے احمد کے نام کے ساتھ خوشخبری دے کے بتایا کہ میرا زیادہ تر تعلق زمین والوں سے نہیں، آسمان والوں سے ہے. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ. یہ تھوڑے جے تھک گئے ہوتے میں اسے لفظ سے ایک لطیفہ سنا دوں. مرزا قادیانی کہتا ہے یہ خوشخبری میرے لیے ہے. حضرت عیسیٰ نے میری خوشخبری دی ہے مبشرم برسولی یاتی من بعدی اسمہ احمد. ذہن ذرا تازہ رکھنے تب لطیفہ سمجھ آئے گا. کسی نے کہا تو غلام احمد ہے، تیرا نام غلام احمد ہے، خوشخبری احمد کے ساتھ ہے، تو کہتا ہے اصل میں تو میں احمد ہوں، غلام تے نال انہیں ہی لگ گیا. غلام تے نال انہیں ہی لگ گیا. کسی نے جا کے بتایا امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ. مرزا یوں کہتا ہے، شاہ جی نے موچی دروازے میں تقریر کرتے ہوئے کہا جھوٹ بولتا ہے، میں نے اسے نبی نہیں بنایا. سمجھتے تھے بھی جانا چاہیے. میں نے اسے نبی نہیں بنایا. شاہ جی نبی آپ نے بنانا ہوتا ہے، نبی تو اللہ بناتا ہے. شاہ جی نے کہا میں اللہ ہوں نا، میں اللہ ہوں. شاہ جی آپ تو عطا اللہ ہیں. شاہ جی نے فرمایا اصل ہی تے میں اللہ ہی ہاں، عطا تے نال انہیں ہی لگ عطا تے نال. ہر نبی اپنے سے پہلے نبی کے لیے مصدق بنا، آنے والے کے لیے مبشر بنا. میرے نبی بھی پہلے نبیوں کے لیے مصدق بنے، لیکن ختم نبوت کی وجہ سے آپ کسی کے مبشر نہیں بنے. آپ کسی کے مبشر نہیں بنے. جب آپ کے بعد نبی کوئی نہیں تو پھر آپ کا مصدق کون بنے؟ نبی پہلے نبیوں کا مصدق بنتا ہے، آپ کے بعد نبی کوئی نہیں تو پھر آپ کا مصدق کون بنے؟ اللہ نے فرمایا ختم نبوت کی وجہ سے اب یہ عہدہ بدل گیا ہے، مصدق کی جگہ صدیق آیا ہے. مصدق کی جگہ اب مصدق کی جگہ کون آیا؟ صدیق آیا. صدیق نبی نہیں ہوگا،
مصدق تو نبی بنا کرتا تھا، عہدہ مصدق کی جگہ صدیق کا آ گیا۔ صدیق نبی نہیں ہوگا، لیکن نبوت کے ساتھ اس طرح رہے گا جس طرح اصل کے ساتھ سایہ رہتا ہے۔ ہر جگہ وہ نبی کے ساتھ نظر آئے گا۔ نبی مکے میں تو صدیق مکے میں، نبی ہجرت کے سفر میں، بولو تو صحیح ہے، نبی ہجرت کے سفر میں صدیق ہجرت کے سفر میں۔ چلو یار، حضرت ابوبکر کی بات آئی ہے تو یہاں ایک نئی بات کر کے جاؤ۔ میرے نبی کو زندگی میں 2 تاریخی سفر کرنے پڑے تھے۔ کتنے سفر؟ ایک معراج والا، ایک ہجرت والا۔ یہ دونوں تاریخی سفر ہیں، ایک معراج والا، ایک ہجرت والا۔ جو معراج والے سفر میں میرے نبی کا رفیق بنانا، وہ سارے فرشتوں کا سردار تھا، اور جو ہجرت والے سفر میں میرے نبی کا ہم سفر بنانا، وہ ساری امتوں کا سردار تھا۔ وہ سفر آیا تو فرشتوں کا سردار ساتھ ہے، اور یہ سفر آیا تو ساری امتوں کا، بولو تو صحیح، ذرا بولو تو صحیح میرے ساتھ ہے۔ سہیوال والو توجہ ہے، پیچھے نہیں رہ جاؤ گے، اشارے سمجھو گے۔ وہ ہم سفر بنا تو چل کر نبوت کے دروازے پہ آیا تھا، اور یہ ہم سفر بنا تو خود نبوت چل کر اس کے دروازے پر گئی تھی۔ وہ ہم سفر بنا تو چل کر ان کے دروازے پہ آیا، اور جب یہ ہم سفر بنا، نبوت چل کے اس کے دروازے پہ آئی، وہ ہم سفر بنا، باہر نکلے، جبریل کس پہ جانا ہے؟ اس نے کہا جنت سے براق لایا ہوں۔ اور یہ ہم سفر بنا، ابو بکر کس پر جانا ہے؟ اس نے کہا ابو بکر کے کاندھے حاضر ہیں۔ اس نے براق پیش کی۔ اس نے براق پیش کی، اس نے اپنے کاندھے پیش کی۔ 50 سال کا بوڑھا ابو بکر، 50 سال کا بوڑھا ابو بکر پوری نبوت کو کاندھوں پہ اٹھا کے لے گیا۔ فتح مکہ کے دن جو مورتیاں سب سے اوپر تھیں نا، اگر اس روایت پر اعتماد کر لوں، آپ نے حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا میرے کاندھوں پہ آؤ، ان مورتیوں کو توڑو۔ حضرت علی نے کہا میں اور آپ کے کاندھوں پر نہیں یا رسول اللہ، آپ میرے کاندھوں پہ آئیں۔ عمر کتنی ہے؟ 29 سال، جوانی، جوبن، اور پھر عام جوان نہیں ہے، بدر و احد کا غازی ہے، خندق کا ہیرو ہے، بہادر ہے، شجاع ہے، جنگجو ہے، تلوار چلانے کا دھنی ہے،
کاندھوں پہ آئیں۔ میرے آقا نے فرمایا علی تجھ سے نبوت کا بوجھ نہیں اٹھایا، تجھ سے نبوت کا بوجھ نہیں اٹھایا جائے گا۔ اس کو ذرا سامنے رکھ کے بندیالوی کا جملہ سنیے گا، مزہ آئے تو سبحان اللہ کہہ دینا۔ حیدر کرار تجھ سے نبوت کا بوجھ نہیں اٹھایا جائے گا۔ ادھر 50 سال کا بوڑھا، اس نے پوری نبوت کو اٹھایا، پہاڑ پہ چڑھ گیا، رب نے اپنی منشا کا اظہار کیا۔ جو ابو بکر ہجرت والی رات نبوت کے بوجھ کو اٹھا رہا ہے، نبوت کے انتقال کے بعد خلافت کا بوجھ بھی یہی اٹھائے گا۔ جس نے وہاں نبوت کا بوجھ اٹھا لیا تھا، خلافت کا بوجھ بھی پھر اسی نے اٹھا لیا تھا۔ اس نے کہا براق لایا ہوں، اس نے کہا میرے کاندھے حاضر ہیں۔ علماء کرام، وہ گیا بولتا گیا، میرا نبی اس سے باتیں کرتا گیا، یہ گیا میرا نبی اس سے بھی بولتا گیا، اس کے بولوں کو قرآن نہیں بنایا، اور جو اس سے باتیں کی رب نے اسے قرآن بنا کے اتار دیا۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ، یہ غار میں لے گئے، خطیب بیان کرتے رہتے، اس میں سوراخ تھے، چادر پھاڑی، سوراخ بند کیے، ایک سوراخ رہ گیا، ایڑی ٹکا دی، اس میں سانپ تھا، اس نے ڈنگ مارا۔ علماء بیٹھے، ان سے پوچھ لیے، یہ حدیث میں نہیں ہے، یہ واقعہ حدیث میں نہیں ہے، حدیث میں ہوتا میری مجال ہے کہ میں اس میں اپنی رائے داخل کرتا، حدیث میں توبہ توبہ، یہ خالصتاً تاریخی واقعہ ہے۔ کیا ہے؟ تاریخی۔ تاریخ کیا ہوتی ہے؟ یوں سمجھ لو یا یوں سمجھ لو، نہ اس کے اس طرح سمجھنے سے کوئی کافر ہوتا ہے، نہ گمراہ ہوتا ہے، یہ اپنی اپنی سوچ ہے، آپ تاریخ کو کیسے سمجھنا چاہتے ہیں، اس واقعہ کو آپ کیسے لینا چاہتے ہیں، بندیالوی نے کیسے لیا۔ پسند آ جائے بندیالوی کا ذوق تو کہنا بندیالوی اچھی بات کہہ گیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں سانپ نے ڈنگ مارا، میں نے کہا نہیں نہیں، اس سانپ کو خوشبو محسوس ہوئی، کائنات کا تاجدار غار کے اندر آیا ہے، یہ میرے آقا کے چہرے پر انوار کی زیارت کرنا چاہتا تھا۔ رب نے کہا میرے نبی تک آنا چاہتا ہے نا، ابو بکر کے قدم چوم کیا، پہلے ابو بکر کے قدم چوم، پھر میرے نبی تک آ، پھر میرے نبی۔ صدیق اکبر، صدیق اکبر، شان صحابہ۔ جس نے ابو بکر کے قدم نہیں چومنے، وہ نبوت تک نہیں پہنچے گا، نہیں پہنچے گا، نہیں پہنچے گا۔ یہاں ابو بکر نہیں ہوگا، وہاں میرا نبی نہیں آئے گا، نہیں آئے گا، نہیں آئے گا۔ مسجد میں آئے ہیں، ایک ہاتھ ابو بکر کے کاندھے پر، ایک ہاتھ عمر کے کاندھے پر، مسکرا رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ بڑے ہی خوش ہو، فرمایا اسی طرح ہم قیامت کے دن اٹھیں گے۔ یہاں تو ساتھ رکھا، یہاں تو ساتھ رکھا تو بعد میں کوئی بکواس کر سکتا تھا نا کہ نبوت کے انتقال کے بعد وہ غلط ہو گئے تھے، اس لیے میرے نبی نے کہا صرف یہاں نہیں، قبروں سے اٹھنے کے بعد وہاں بھی ہم ساتھ ہوں گے۔
یہاں ابو بکر ہوگا وہاں میرا نبی ہوگا، یہاں میرا نبی ہوگا وہیں ابو بکر ہوگا۔ ابو بکر کے کیا ہی کہنے، سارے صحابہ کو رب نے جنتی کہا، سارے صحابہ کے ساتھ رب نے جنت کا وعدہ کیا، ایک جگہ پہ نہیں کیا، بہت ساری جگہوں پہ کی۔ آپ نوجوانوں میں سے اگر کوئی جیلم کے اس مرزا سے متاثر، اس کے حوالہ جات سے متاثر، فلاں حوالہ، فلاں کا قول، فلاں کا قول، میں اہل حدیث کے سٹیج پر ہوں جو اقوال رجال مانتے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے دو اصول ہیں، پھر تو ادھر کیوں چلا گیا؟ پھر اقوال رجال کی طرف تو کیوں گیا ہے؟ ابن جریر کہتا ہے، ابن کثیر کہتا ہے، ابن خلکان کہتا ہے، ابن خلدون کہتا ہے، تفتازانی کہتا ہے، صاحب ہدایہ کہتا ہے، فلاں عالم، فلاں مفسر، فلاں محدث نے یوں لکھا، یوں لکھا، یوں لکھا۔ بندیالوی اکثر جگہوں پہ بات کر کے گیا ہے، آج جیلم میں بھی بات کر رہا ہے، میرے جملے کو دل کی تختی پر لکھو، تمہیں کوئی بندہ صحابہ سے بدگمان نہیں کر سکے گا، نہیں کر سکے گا۔ میرے جملے کو پکا لو، پکا لو، بچوں کو پکا دو۔ بندیالوی کہتا ہے صحابہ کتابی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں، پکا لو اسے۔ قرآن سے جو کتاب ٹکرائے، ایک منٹ کے لیے فیصلہ کرو، صرف ایک سیکنڈ ہے آپ کے پاس فیصلے کے لیے، ایک سیکنڈ میں فیصلہ کرو۔ تاریخ کی باتیں، علماء کے اقوال، اسے سینے سے لگا لو، قرآن کنڈم کر دو۔ کرو فیصلہ، کرو فیصلہ، کرو فیصلہ۔ دوسرا فیصلہ کیا ہے؟ جو چیز قرآن سے ٹکراتی ہے اسے کنڈم کر دو، قرآن سینے سے لگا لو۔ تمہیں آج تک یہ بات سمجھ نہیں آ رہی؟ صحابہ پہ تنقید کرتی ہو اور کتابوں کے سہارے لیتی ہو۔ صحابہ کے معاملے میں گندی مکھی نہیں بننا، شہد کی مکھی بننا ہے۔ گندی مکھی بیٹھتی ہے نجاست پر، غلاظت پر، گندگی پر، شہد کی مکھی، بولو تو صحیح ساہیوال کے لوگوں، پھولوں پر، پھلوں پر، سبزے پر۔ صحابہ کے معاملے میں گندی مکھی بن کر صحابہ کو تاریخ کے ورقوں میں نہیں دیکھنا، نہیں دیکھنا، شہد کی مکھی بن کے قرآن کے صفحوں میں دیکھنا ہے۔ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ ابن جریر کیا کہتا ہے، ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ فلاں عالم کیا کہتا ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ صحابہ کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے۔ عظمت صحابہ زندہ باد، عظمت صحابہ زندہ باد، عظمت صحابہ زندہ باد۔ تم کس طرح ذکر کرتے ہو صحابہ کا یار؟ تمہیں شرم نہیں آتی تنقید کرتے ہوئے؟ ذرا بھی تمہیں حیا نہیں آتی؟ اتنا نہیں دیکھتے ہو کہ وہ ہستیاں کون تھیں؟ ہمارے کچھ دوست ہیں، وہ مدینے جائیں نا تو یہاں آ کے لوگوں کو کہتے ہیں میری قسمت ویکھو جی، میں روزے دیاں جالیاں ویکھ کے آئیں۔ میں روزے دیاں نیڑے تو انہوں نے لگن کو نہیں دینا، یوں ہی کبھی ستون پر زبان ماریں گے، کبھی قالین کے نیچے سے اٹھا کے مٹیاں، یہ چمو چٹو پارٹی، یہاں چار نیلے پیلے جھنڈے دیکھیں، سبحان اللہ صدقے، ان کا یہی کام ہے۔ ان کے جو بزرگ ہیں وہ ہاتھ چمانے میں، یہ کام ہے۔
ترک وہاں ایک عالم تقریر کیا کرتے تھے عصر کی نماز کے بعد، تو وہ ہر تقریر میں کہتے تھے اوئے اے جنہ پلراں نوں چومن لگے ہوئے ہو اس دا پتھر اساں ترکی چوں منگا، اس کا پتھر ہم نے کہاں سے منگوایا؟ ترکی سے منگوایا۔ میں روزے دیاں جالیاں ویکھ کے آیا، میں وہ محراب ویکھ کے آیا جتھے آمنہ دے لال نے نمازاں پڑھائیاں، میں مدینے دیاں گلیاں ویکھ کے آیا، تو مدینے دیاں گلیاں ویکھیں تیرے پیر زمین تے نہیں لگدے۔ ظالم آدمی ان پہ تنقید کرتا پھرتا ہے جو میرے نبی سے مسافے کیا کرتے تھے، جو میرے نبی سے معانقے کیا کرتے تھے، جو سواری پر میرے نبی کے پیچھے بیٹھا کرتے تھے، جو ایک دسترخوان پر بیٹھ کر میرے نبی کے ساتھ کھانا کھایا کرتے تھے۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تنقید ان پہ کر رہے ہو جن کے ہاتھوں میں رب نے اپنی رضا کی سندیں پکڑوا دی۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اعد لہم جنات، رضا کی سندیں ان کے ہاتھ میں دے دیں۔ میرے فیصلے ابھی ہونے ہیں، یہ جتنے سٹیج پہ علماء ہیں انہاں دے فیصلے بھی حالے ہونے نے۔ علماء دیوبند، علماء بریلی، علماء اہل حدیث ساریاں دے فیصلے حالے ہونے نہیں، تیرے بھی فیصلے حالے ہونے نہیں، میرے بھی تیرے بھی سب کے فیصلے ہونے ہیں، مرنے کے بعد ہونے ہیں۔ کب ہونے؟ مرنے کے بعد ہونے ہیں۔ رب راضی یا نہیں راضی، جنت یا نہیں جنت، تیرے اور میرے فیصلے ابھی ہونے ہیں۔ پاگل آدمی جن پہ تو تنقید کرتا پھرتا ہے نا، ان کے فیصلے رب نے قرآن میں کر دیے ہیں۔ تو میاں اپنی نبیڑ، مرن تو بات تیرے نال کی ہونا، مرنے کے بعد مجھ سے کیا ہونا ہے؟ تو معاویہ دی فکر چھوڑ، تو معاویہ کی فکر چھوڑ، وہ میرے نبی کا صحابی ہے۔ جرت کرنا، بندیالوی تجھے بارہا کہہ چکا ہے، جرت کر کہ معاویہ صحابی نہیں، کر جرت۔ سنیت کا لبادہ اوڑھ کر رافضیت پھیلاتے ہو، کر انکار کہ معاویہ صحابی نہیں، تو کر کے دیکھ انکار۔ بندیالوی بخاری سے ثابت کرے گا کہ معاویہ صحابی ہے، چل، اور قول بھی کسی عام بندے کا پیش نہیں کرے گا۔ معاویہ کے صحابی ہونے پر بخاری میں بندیالوی قول پیش کرے گا نبی پاک کے چچا زاد بھائی مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس کا۔ کس کا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کہیں گے کہ معاویہ صحابی ہے۔ کہاں لکھا ہوا ہے؟ زور سے بولو نوجوانوں، زور سے بولو، یہ بچے اپنے دل کی تختی پر نقش کر لیں۔ تو کر کے دیکھ انکار۔ پھر کہتا ہے فتح مکہ کے دن ایمان لائے تھے۔ فتح مکہ کے بعد کون سی وحی اتری تھی؟ فتح مکہ کے بعد کون سا قرآن اترتا تھا جس کو معاویہ لکھتا رہا ہے؟ فتح مکہ کے بعد تو فتح مکہ کے دن ایمان لائے تھے۔ اٹھا بخاری، میں تاریخ کا حوالہ پیش نہیں کروں، اٹھا بخاری۔ میرے نبی عمرۃ القضاء کرنے آئے۔ کیا کرنے آئے؟ یہ کون سا عمرہ قضا ہو گیا تھا؟ صلح حدیبیہ والا۔ صلح حدیبیہ کس سن میں ہوئی؟ 6، اور عمرۃ القضاء 7۔ عمرۃ القضاء 7، فتح مکہ 8۔ 7 ہجری ہے 7۔ اور نوجوانوں
تمہیں ورغلاتا ہے کہ معاویہ فتح مکہ کے دن ایمان لایا تھا، طلقاء میں سے تھا؟ حوالہ یاد کرو، بخاری، عمرۃ القضاء، میرے نبی نے طواف کیا، صفا مروہ کی سعی کی، میرے آقا مروہ پہ بیٹھے ہیں، مروہ پہ 7 چکر پورے ہو گئے، زلفیں ترشوانی ہیں، زلفیں حجامت کروانی ہے، اٹھا بخاری اٹھا، مروہ پہ بیٹھے ہوئے میرے نبی کی زلفیں تراشنے والے کا نام معاویہ ہے جی۔ تمہیں صرف خامیاں نظر آتی ہیں، کبھی لوگوں کو یہ بھی سنایا کرو میرے نبی کی زلفیں کس نے تراشی تھیں؟ کس سن میں؟ 7 میں۔ مومن نہیں تھے، ایمان نہیں لائے تھے۔ پھر کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ایمان تو پہلے لائے تھے، ایمان چھپایا ہوا تھا۔ یہ چھپایا ہوا تھا، وہاں بیٹھ کے زلفیں تراش رہے ہیں سارے صحابہ کے سامنے۔ انکار کر، جرت کر، جرت کر، معاویہ صحابی نہیں۔ کہتا ہے نہیں صحابی تو ہے، صحابی تو رضی اللہ عنہ بھی کہتا ہوں، رضی اللہ عنہ بھی کہتا ہوں، صحابی بھی ہے۔ اگر تو اسے صحابی مانتا ہے نا، پھر سورت حدید کی آیت نمبر 10 پڑھ، اس میں رب کا فیصلہ مان رب کا فیصلہ۔ میرے رب نے صحابہ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، فتح مکہ کے، زور سے بولو، فرمایا پہلوں کا مقام اعلیٰ، وہ دکھ کے ساتھی، وہ مشکل گھڑیوں کے ساتھی، ان کا مقام پچھلوں کی نسبت بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ۔ پھر رب عالم الغیب ہے نا، پتہ تھا نا لوگ آئیں گے، وہ کہیں گے وہ طلقاء ہیں، فتح مکہ کے دن ایمان لائے، ڈر کے ایمان لائے۔ 2 حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد رب نے آگے کہا مقام فتح مکہ سے پہلوں کا، ایمان لانے والوں کا زیادہ ہے، لیکن کلن، کلن کہو یار، کلن زور سے کہو یار، کلن، کلن کا معنی کا معاویہ نہیں، نہ معاویہ نہیں، عمر بن العاص نہیں، شرم نہیں آتی تھی، کلن کرو مانو۔ کسی کو اعتراض ہے تو اٹھ کے بولے کلن، کلن وعد اللہ الحسنى۔ فتح مکہ سے پہلے ایمان لائیں، فتح مکہ کے بعد ایمان لائیں، جنت کا وعدہ میں نے سب سے کر لیا ہے۔ اگر معاویہ صحابی ہے نا، سارے صحابہ جنتی ہیں، بولو یار، سارے صحابہ جنتی ہیں۔ میرے نبی کے انتقال کے بعد انہی جنتیوں نے ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ ابو بکر تو جنتیوں کا امام ہے، ابو بکر کے ہاتھ پہ جنتی لوگوں نے بیعت کی تھی، جنتی لوگوں نے۔ نہ رونا رویا کرو، فلاں نہیں مانتا ابو بکر کو، وہ نہیں مانتا ابو بکر کو، وہ نہیں مانتا ابو بکر کو۔ ابو بکر کو صرف جنتی مانتے ہیں۔ شیطان نہیں مانتا۔ یہ میں نے ویسے بات نہیں کہی، اس سے آگے بات کروں گا تو پھر بات کھلے گی۔ شیطان ابو بکر کو نہیں مانتا، نہیں مانتا، نہیں مانتا۔ اس لیے نہیں مانتا کہ ابو بکر کے مقتدیوں میں عمر کھڑا ہے، اور جہاں عمر آ جائے
اس کے مقتدیوں میں تو عمر کھڑا ہے. وہ گیا تو باتیں کرتا گیا. ان باتوں کو قرآن نہیں بنایا. یہ گیا تو یہ بھی باتیں کرتا گیا. اس کی باتوں کو کیا بنا دیا. بس آخری جملہ جو میں اس آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں تقریر کا آخری جملہ کہنے لگا. یہ جو میں اب جملہ کہنے لگا ہوں نا اس لہر کا، یہ بڑا میں زبردست جملہ کہنا. اس پر تو تڑپ جانا چاہیے. آپ تڑپ جائیں. لیکن اس سے پہلے ایک چیز ذہن میں رکھیں. پنجابی کا ایک لفظ ہے توڑ. کیا لفظ ہے؟ توڑ. یہ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے. توڑ دے سنگیاں. توڑ آخر آخر توڑ دے سنگیاں. اور کسی چیز کو توڑ دینا وہ بھی توڑ. توڑ اور توڑ آخر تک. یہ ذہن میں رکھ کے جملہ سنیے گا. او گیا تے توڑ گیا. او گیا تے توڑ گیا نہیں، رستے میں چھوڑ گیا. اور یہ گیا ایسا توڑ گیا کہ دونوں کو آج تک کوئی توڑ نہ سکا. قصر نبوت کی آخری اینٹ میرا نبی ہے، اور قصر امت کی پہلی اینٹ ابو بکر. آج 1.5 ارب ہیں مسلمان. 1.5 ارب جیسے بھی شاید زیادہ ہوں. یار 1000 2000 3000 5000 10,000 20,000 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ یہ جتنی رقم ہو جائے، اس کا ایک کون ہے؟ اس 1.5 ارب کا ایک کون ہے؟ یہ گنتی شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ ایک نہ ہو تو 1.5 ارب کس کام کا؟ اس کا ایک کون ہے؟ ابو بکر ہے. ابو بکر. اور ایک تھوڑا سا مسئلہ ہے وہ مجھے سمجھا دو جتنے لوگ یہاں آئے بیٹھے ہو. یہ نماز میں پہلی صف کا ثواب زیادہ ہے یا آخری صفوں کا؟ پھر سوچ لو. اے تاں جمعے والے دڑے پیچھا کھلوں اور اگلی صفوں میں جگہ ہوتی ہے تو آپ کہتے تو جا. اگر میری امت کو پہلی صف کی فضیلت کا پتہ ہوتا، مسجد میں لڑائی ہوتی، پھر قرآن اندازی ہوتی، جس کا نام نکلے گا وہ کھڑا ہوگا. جو رب کی رحمتیں، برکتیں، مہربانیاں، انوار پہلی صف پر اترتی ہیں، پچھلی ساری صفیں مل جائیں، پہلی صف کی فضیلت کو، عظمت کو نہیں پہنچ سکتے. بندیالوی کہتا ہے اس امت کی پہلی صف ابو بکر ہے. پہلی صف ابو بکر ہے. بچے صدیق اکبر. گلی گلی نگر نگر. گلی گلی نگر نگر. حضرت ابو بکر خلیفہ بنے. مسلمہ وہ جھوٹا مدعی نبوت، اس کے خلاف مہم جاری ہوئی. علماء کرام کیا خیال ہے؟ حضرت ابو بکر نے مسلمہ کو کہا آپ مناظرہ کریے، آپ ٹیبل ٹاک کریے، آپ بحث و تمہیز کریے، تو دلیلاں دے،
نبوت جاری ہے، اساں ثابت کریں گے کہ نبوت ہمارے نبی پہ ختم ہو گئی ہے، مناظرہ کریے، مباحثہ کریے، بحث و تمہیز کریے۔ حضرت ابو بکر نے کہا میرے نبی کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے گا اس کا فیصلہ مناظروں کے ذریعے نہیں ہوگا، میدان میں ابو بکر کی تلوار فیصلہ کرے گی۔ لشکر کشی کی، لشکر کشی جو عام میں تاریخ جاننے والے لوگ ہیں، میرے آقا کے انتقال کے بعد، میرے آقا کی وفات کے بعد 3 مہمیں تھیں، 3۔ ایک تو نبی پاک کی وفات کا صدمہ، یہ الگ ہے۔ صحابہ کو کتنی محبت تھی نبی پاک سے، ناقابل برداشت صدمہ، لڑکھڑا گئے صحابہ۔ اسامہ کا لشکر بھیجنا ہے، ایک مہم۔ زکوٰۃ کے منکر کھڑے ہو گئے، دوسری مہم۔ جھوٹے مدعیان نبوت کھڑے ہو گئے، تیسری مہم۔ 3 محاذ اکٹھے کھولنے پڑے ہیں، ابو بکر نے کھولے۔ 2 محاذوں پہ صحابہ نے اختلاف کی، حضرت عمر نے کہا یہ زکوٰۃ نہیں دیتے، کلمہ تو پڑھتے، ان نال فی الحال نہ لڑیے، پہلے جھوٹے مدعیان نبوت کا کلا کما کر لیں، وہاں سے کامیابی ملے گی تو ان سے بھی لڑ لیں گے۔ اکٹھے محاذ نہ کھولیں۔ حضرت ابوبکر نے تجویز سن کے کہا جبار فی الجاہلیہ وخبار فی الاسلام۔ جاہلیت کے زمانے میں تو بڑے بہادر بنا کرتے تھے، اسلام لا کے نرم ہو گئے ہو۔ مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے، جو آدمی زکوٰۃ کی مد میں میرے نبی کے زمانے میں ایک رسی دیا کرتا تھا، اگر وہ انکار کرے گا ابو بکر اکیلا اس کے خلاف جہاد کرے، میں لشکر بھیجوں گا ان کے خلاف، منکرین زکوٰۃ کے خلاف میں لشکر کشی کروں۔ میری زندگی میں دین میں کمی ہو جائے، اللہ اکبر، میں زندہ رہوں اور دین میں کمی آئے۔ اچھا یہ اسامہ کا لشکر نہ بھیجو، یہ محاذ نہ کھولو۔ فرمایا جس لشکر کو میرے نبی نے بھیجا تھا میں اس کو روکوں؟ نہیں۔ اچھا اس کا کمانڈر 18 سال کا اسامہ ہے، اس کے ماتحت بڑے بڑے بزرگ صحابی ہیں بطور فوجی، کمانڈر بدلو۔ فرمایا جس اسامہ کو میرے نبی نے کمانڈر بنایا میں اسے نہیں بدلوں۔ 2 مہموں میں صحابہ نے اختلاف کیا، لیکن وہ جو تیسری مہم تھی جھوٹے مدعیان نبوت کے خلاف، اس میں کسی صحابی نے بھی اختلاف ہو۔ ابو بکر نے بیک وقت 3 محاذوں کی طرف فوجیں روانہ کر دی، قدم لڑکھڑا رہے تھے صحابہ کے، کیا کریں گے، 3 محاذوں پہ کیسے لڑیں گے؟ اسی کو علامہ اقبال نے کہا آمن الناس پر مولا ماں، کلیم اول سینائے ماں، ہمت او کشت ملت راچو عبر، ثانی اسلام و غار و بدر و قبر۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کوئی سنی مولوی کہہ رہا، یہ مفکر اسلام کہہ رہا، یہ مصور پاکستان کہہ رہا۔ ان شعروں کا ترجمہ جو میں کرتا ہوں، جو میں کروں، آج اگر علامہ اقبال زندہ ہوتے اور میرا ترجمہ سنتے تو وہ کہتے میں بالکل یہی کہنا چاہتا تھا جو تو نے ترجمہ کر۔ وہ حالات ذرا ذہن میں لائیں، نبی پاک کے انتقال کے بعد جو صحابہ کے حالات تھے وہ ذہن میں رکھیں۔ پریشان، صدمہ، ہاتھ سے تلواریں چھوٹ گئیں، طاقت ختم ہو رہی ہے،
ادھر ابھی نہ بھیجو، ابھی ان کا مقابلہ کر لیں۔ اس سب کو ذہن میں رکھ کے سوچیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں آمن الناس بر مولائے ما، لوگوں میں سب سے بڑھ کر میرے نبی پہ احسان کرنے والا ابو بکر ہے۔ آمن الناس بر مولائے ما، کلیم اول سینائے ما۔ علماء کرام، علامہ اقبال کہتا ہے وہ ہمارے طور کا پہلا کلیم ہے۔ بڑی اونچی بات کہہ گیا۔ ایک کلیم تھا موسیٰ کلیم اللہ، وہ کوہ طور کا کلیم تھا، رب نے اس سے باتیں کی۔ کہتا ہے کلیم اول سینائے ما، ہمارے طور کا پہلا کلیم ابو بکر ہے۔ ہمت او کشت ملت راچو ابر، کشت کہتے ہیں کھیت کو، کشت کس کو کہتے ہیں؟ کھیت۔ ابر کس کو کہتے ہیں؟ بادل، بادل، بادل۔ ہمت قوت، 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 عزم، ارادہ۔ علامہ اقبال کہتا ہے ہمت او کشت ملت راچو ابر، جب کھیت سوکھنے لگتا ہے پھر بادل آتا ہے، برستا ہے، کھیت کھل اٹھتا ہے، سرسبز ہو جاتا ہے۔ علامہ اقبال کہتا ہے امت کا کھیت خشک ہونے لگا تھا، ابو بکر بادل بن کے برس پڑا تھا۔ ہمت او، ہمت او، ہمت او کشت ملت راچو ابرو، ثانی اسلام و غار و بدر و قبر۔ وہ ہر معاملے پہ میرے نبی کے ساتھ ہے۔ ابو بکر نبی نہیں ہوگا، ابو بکر نبی نہیں ہوگا، لیکن نبوت کے ساتھ ایسے رہے گا جیسے اصل کے ساتھ سایہ رہتا ہے۔ ہر نبی کا ایک مصدق ہوتا ہے۔ اب مصدق کی جگہ کس نے لے لی؟ صدیق نے۔ صدیق پیدا ہی میرے نبی کی تصدیق کے لیے ہوا تھا، رب نے اسے پیدا اس لیے کیا تھا۔ اب یہ معاملہ ختم ہو گیا، اب یہ سوال نہ رہا۔ ہر ایک نے مہلت مانگی، ہر ایک نے معجزہ مانگا، ہر ایک نے نشانی مانگی۔ ابو بکر نے کوئی نشانی نہیں مانگی، کوئی معجزہ نہیں مانگا، کوئی وقت نہیں مانگا۔ کیوں نہیں مانگا؟ اس لیے نہیں مانگا کہ ابو بکر کو رب نے پیدا ہی محمد کی تصدیق کے لیے کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔